اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر یعنی یہودیوں پر فیہا اس تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا ان النفس بالنفس، یہ کہ جان جان کے بدلے قتل کی جائے، والعین بالعین، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں پہ بھی بدلے کے احکام جاری ہوں گے، اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، چنانچہ جو شخص معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو شخص فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ کے نازل فرمائے ہوئے کے مطابق جو شخص فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، ایک کا نام بنو قریظہ تھا اور دوسرے کا نام بنو نذیر تھا۔ بنو نذیر ضاد سے ہے، بنو نذیر اور بنو قریظہ ضا سے ہے۔ بنو نذیر یہ ذرا مالدار تھا اور بنو قریظہ ان کے مقابلے میں ذرا کمزور تھا۔ جب بنو قریظہ کے کسی شخص سے کوئی جرم ہو جاتا، وہ نقصان پہنچا دیتا بنو نذیر کے کسی فرد کو، تو یہ لوگ بدلہ بھی لیا کرتے تھے اور جو ہے دگنا بدلہ لیتے، سزا بھی دگنی دیتے اور جرمانہ بھی دگنا کرتے۔ اور بنو قریظہ جو ہے اگر ان کا کوئی بندہ مارا جاتا یا ان کو کوئی نقصان پہنچتا تو بنو نذیر جو حق بنتا تھا وہ بھی ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ والے جو تھے انہوں نے بنو نذیر کا ایک شخص جو ہے وہ مار دیا۔ اب بنو نذیر نے مطالبہ یہ کیا کہ ہم قصاصاً قاتل کو قتل بھی کریں گے اور دیت بھی لیں گے اور دگنی دیت لیں گے۔ تو جب زیادہ احتجاج ہوا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت بڑی ہی انصاف والی ہے۔ تو لہٰذا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، لیکن بنو نذیر نے جو لوگ بھیجے تھے ان کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو تو فیصلے کو مان لیا جائے اور فیصلہ کروا لیا جائے، اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو اس کو نہ لیا جائے اور نہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کوئی ظالمانہ فیصلہ نہیں فرما سکتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرما دیا گیا کہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے کسی بھی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، لہٰذا جان جان کے بدلے ہی ہوگی، چاہے مرد عورت کو قتل کرے، عورت مرد کو کرے، غلام آزاد کو یا آزاد غلام کو، یا امیر غریب کو یا غریب امیر کو، لہٰذا جان کے بدلے جان ہوگی، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کے آنکھ کو ضائع کر دے تو اس کے بدلے میں آنکھ کو ضائع کیا جائے گا، اگر کسی کی کوئی ناک کاٹ دے تو ناک کاٹی جائے گی، کان کاٹ دے تو کان، اسی طرح دانت توڑ دے تو دانت جو ہے، ان چیزوں میں قصاص ہوگا۔ اسی طرح زخم، کوئی اگر ایسا زخم ہے کہ جس کا بدلہ ممکن ہے تو بدلہ لیا جائے گا، لیکن اگر زخم ایسا ہے کہ بدلہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پر دیت اور جرمانہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کے سر پر زخم لگایا تو کیا معلوم کہ کتنا گہرا زخم ہے، اس اعتبار سے، اور ظاہر ہے
کہ سمجھتے ہیں میڈیکلی طور پر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سر میں تو اگر جو ہے ذرہ برابر بھی گہرا زخم ہے تو اس کے اثرات اور ہوں گے، کم ہے تو اس کے اثرات اور نتائج اور ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے جہاں تک ممکن ہے زخموں کا بدلہ اور قصاص تو لیا جائے گا، جہاں ممکن نہ ہو وہاں پر دیت ہوگی۔ تو اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اعضاء یا اسی طریقے سے جن اعضاء کے اندر قصاص ممکن ہوگا وہاں تو قصاص لیا جائے گا، لیکن جہاں قصاص ممکن نہیں ہوگا تو وہاں پر صرف دیت لی جائے گی۔ مثال کے طور پر مرد و عورت ہیں، تو عورت ہے اس نے مرد کی پوری داڑھی جو ہے اسے کاٹ دیا ہے، تو اس صورت میں شریعت اسلامیہ نے اس کے پورے فرد کی دیت رکھی ہے۔ 100 اونٹ جو ہیں اس کے بدلے میں دینے پڑیں گے اگر ظلماً جو ہے کسی نے ایسا نقصان پہنچا دیا ہے۔ مرد کی داڑھی نہیں ہے، اسی طرح مرد ہے تو عورت کے جو بال ہیں بالکل سارے مونڈ دیتا ہے، اور خود وہ ایسا ہے کہ اس کے بال جو ہیں بہت کم ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے اسی طریقے سے اس پر بھی پھر جو ہے وہ دیت لاگو ہوگی۔ اسی طرح سے وہ اعضاء جو اور ہیں الگ سے ہیں، اس اعتبار سے بھی اس کے اندر یہی حکم لاگو ہوگا کہ جہاں پر قصاص ممکن نہیں ہوگا وہاں پر دیت ادا کرنا پڑے گی۔ اور دیت پورے آدمی کی جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، ایک ایک عضو کی جو ہے وہ 10 اونٹ ہے، تو اس اعتبار سے ہے۔ بہرحال یہ تفصیلی احکامات کس عضو کی کون سی جو ہے وہ دیت بنتی ہے، یہ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، چنانچہ جو شخص معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا، اس کا دانت توڑ دیا، اس کا بازو توڑ دیا، تو جو متاثر ہے جس کو نقصان پہنچا وہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، تو اللہ پاک ظاہر ہے کہ اس نے ایک بہت بڑے ایک جگر کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ اس کے بہت سارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دوسرے کو فائدہ یہ پہنچے گا کہ اسے وہ سزا سے بچ گیا، تو معاف کرنے کا حق بھی اس کو حاصل ہے، کوئی اور معاف نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ معاف کرنے کا جو حق ہے، اگر قتل کر دیا جائے تو ورثاء کو حق ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں شریعت میں یہ ہے معاف کرنا چاہیں بالکل معاف کر سکتے ہیں، یعنی قصاص نہیں لینا چاہتے، دیت لینا چاہیں دیت لے سکتے ہیں، اور اگر قصاص بھی نہیں لینا چاہتے، دیت بھی نہیں لینا چاہتے، بالکل معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں معاف۔ بڑی جگر والی یہ بات ہے، بڑے اس پر اجر اور انعامات ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اگر یہ اس وقت تک ہے جب تک فیصلہ قاضی کے پاس نہ جائے، اگر قاضی کے پاس چلا جائے تو پھر وہ حکم لاگو کرے گا۔ ہاں اس صورت میں بھی اگر جو ہے یہ ورثاء کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے بدلہ نہیں لینا، لہٰذا ہم جو ہے معاملہ ہٹاتے ہیں اور ہم صلح کرتے ہیں، تو تب بھی گنجائش ہے، لیکن حاکم اپنی مرضی سے کوئی معافی کا اعلان کر دے اور ورثاء جو ہیں یا متاثرین ان کو جو ہے علم میں بھی نہ ہو یا علم میں ہو وہ چاہتے نہ ہو، تو اس چیز کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں، معاف کرنے کا حق انہی لوگوں کو ہے۔ اور جب تک اس طرح کے معاملات تھے تو انتہائی آسان تھا، فوراً جو ہے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔ جہاں پر بھی جمعہ ادا ہوتا تھا، تقریباً 1500 کی آبادی ہو تو وہاں پر جو ہے ایک قاضی مقرر کر دیا جاتا تھا، لہٰذا کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آیا، قتل کر دیا تو اس کے ورثاء یا کوئی اور نقصان پہنچا تو متاثر بندہ خود جو ہے وہ جاتا اور عدالت میں پیش ہوتا، اگر وہ لکھ سکتا ہے تو لکھ کر درخواست دے دیتا، نہیں لکھ سکتا تو جا کر پیش ہوتا کہ میرا یہ معاملہ، اور ساتھ گواہ لے جاتا، کیونکہ وہ دعویٰ کرنے والا ہے تو وہ گواہ لے جاتا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے یا ہمارے کسی فرد کو قتل کر دیا گیا اور یہ اس کے گواہ موجود ہیں۔ جب گواہ مل گئے لہٰذا جو قاتل ہے یا نقصان پہنچانے والا ظالم ہے اسے بلایا جاتا اور فوراً جو ہے سزا کے احکامات جاری کر دیے جاتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے میں اور پڑھنے میں آتے ہیں کہ جہاں پر پتہ چلا کہ اس نے قتل کیا ہے اور جو ہے ورثاء ہیں انہوں نے گواہ پیش کر دیے، تو جہاں پر مقتول جو ہے اس کا جنازہ اٹھا ہے تو قاتل جو تھا اس کو بھی قصاصاً قتل کر کے دونوں کے جنازے اکٹھے جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے، یعنی ایسے احکامات تھے۔ آج جو ہمیں کچہریوں کے، عدالتوں کے، وکیلوں کے، ججوں کے اور ان کے جو چکروں میں ڈال دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ تو مغربی نظام ہے کہ پہلے درخواستیں دی جائیں، وہاں پیسے دیے جائیں، پھر وکیل کیے جائیں، وہاں درخواستیں دی جائیں، پھر کچہریوں کے ٹکٹ لگتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اس اعتبار سے پیسے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں، پھر تاریخیں پڑتی رہتی ہیں، وہاں پر خرچ کیا جائے، انسان ویسے ہی ڈرتا ہے، نہ کوئی گواہی دیتا ہے کہ کون اپنے کاروبار دکانداری کو چھوڑے گا، اور لوگ بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی حق تو ملتا نہیں ہے۔
تو بہرحال تو فرمایا کہ معاف کر دو تو بڑا اجر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا تو یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ ایسی صاف شفاف شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سزائیں جو ہیں نعوذ باللہ بڑی سخت ہیں اور ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی لہٰذا ہم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو یقینی طور پر یہ اللہ کے احکامات پر جو ہے وہ اعتراض کرنے والا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ ظالم ہی ہو سکتا ہے، سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر بیان فرما دیا۔ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ جو نہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتا وہ کافر ہے، کیا مطلب؟ مانتا نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جو مانتا تو ہے لیکن فیصلے اس کے مطابق نہیں کرتا، جیسے کہ ہم لوگ ہیں شریعت کو الحمدللہ مانتے ہیں لیکن اس کے مطابق فیصلے کرنے نہیں چاہتے اور اپنی مرضی سے اور اپنے رسم و رواجات کے مطابق چلتے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگ پھر ظالم ہیں۔ کہ ایسی خوبصورت شریعت موجود ہو، ایسا صاف شفاف دین موجود ہو اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا چاہیں، جس میں انصاف انتہائی زیادہ جو ہے وہ ممکن ہے اور کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ خود انسان اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے شریعت پر نہ عمل کر کے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اور پھر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پوری دنیا میں اسلام، قرآن اور حدیث کا نظام جو ہے نافذ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔